السلام علیکم ناظرین۔ پہلی جو افسوسناک خبر ہے وہ سیلاب کے حوالے سے آ چکی ہے۔ انڈیا میں جو ملالا ڈیم ہے، جس کی آپ یہ سامنے تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایک سائیڈ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ آج 25 جولائی کو اس کے جو گیٹ تھے وہ جام ہو گئے تھے، مسلسل کوشش کے باوجود بھی وہ کھل نہ سکے، اور آج 1 اگست کی بات کریں رات کی تو شام کے وقت اس کا جو ایک حصہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، جس کا جو سارا پانی ہے وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آگے یہ پانی کہاں جائے گا اور پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو علاقہ ہے ہماچل پردیش کا، یہاں پر پچھلے 2 سے 3 روز میں شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹا ڈیم ہے یہ، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پانی کا پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے جو گیٹ تھے وہ جام ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایک حصہ اس کا ٹوٹا ہے، اور جو پانی ہے وہ بھاکرا ڈیم کی طرف جو ہے وہ اس وقت جا رہا ہے۔ اگر یہاں سے بات کریں بھاکرا ڈیم کی تو یہاں سے جو بھاکرا ڈیم ہے وہ 222 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے بھاکرا ڈیم پانی جاتے جاتے 2 سے 3 روز لگ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو پانی ہے یہ سائڈوں پر بھی پھیلے گا، وہاں تک سارا پانی تو نہیں جائے گا۔ لیکن اگر بھاکرا ڈیم کے حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو کہ بھاکرا ڈیم ایک بڑا ڈیم ہے، لیکن ان علاقوں پر جہاں پر یہ بھاکرا ڈیم ہے وہاں پر بھی پچھلے 2 سے 3 روز کی بات کریں تو شدید بارشیں جاری ہیں، اور انڈیا کا جو محکمہ موسمیات ہے ان کا کہنا ہے کہ 7 اگست تک یہ سلسلہ جو مونسون کا ہے یہ اس علاقے پر موجود رہے گا، اور شدید بارشیں ہیں وہ یہاں پر ریکارڈ کی جائیں گی۔ اب اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر 2023 میں بھی سیلاب جب آیا تھا پاکستان میں تو یہ بھاکرا ڈیم کے جو گیٹ تھے وہ کھولے گئے تھے، جس کی وجہ سے جو پانی تھا وہ دریائے جو بیاس ہے ان کا، جو ہمارے یہاں پر ستلج بنتا ہے اور ان کا دریائے بیاس ہے، وہاں پر یہ پانی گرا تھا، اور اس کے بعد یہ گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں دریائے ستلج میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد 2023 میں کافی زیادہ جو نقصان ہے وہ ہوا تھا۔ اگر اس وقت بات کی جائے سیلاب کے حوالے سے تو پاکستان کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے، پاکستان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر مزید بارشیں یہاں پر ہوتی ہیں تو فی الحال یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بھاکرا ڈیم، بہت بڑا ڈیم ہے ان کا، لیکن یہاں پر جتنا پانی پیچھے سے آئے گا فی الحال وہ سٹور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر مزید بارشیں ہوتی ہیں ہماچل پردیش میں آنے والے 2 سے 3 روز تو پھر جو ہے وہ حالات ان کے جو بس ہے ان سے باہر ہو جائیں گے۔ بھاکرا ڈیم سے اگر پانی چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بھاکرا ڈیم ہے یہ ان کا مین ڈیم ہے، بڑا ڈیم ہے، ایک اس کے ساتھ پونگ ڈیم ہے وہ بھی کافی بڑا ڈیم ہے، لیکن اس کے گیٹ تبھی کھولے جاتے ہیں جب بالکل جو ہے پانی بالکل اوپر تک آ جاتا ہے۔ اس کو فل ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اگر بارشوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ 1 اگست کو جو لاہور میں ہونے والی بارش تھی 4 سے 5 گھنٹے کی، اس نے کتنا جو پانی ہے وہ یہاں پر اکٹھا کر دیا تھا۔ لیکن اسی علاقے کی بات کریں تو یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر ویسے ہی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور مونسون کے موسم میں تو انتہائی شدید بارشیں یہاں پر ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ آنے والے دنوں پر اگر یہاں پر مزید موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں جو کہ ابھی تک جاری ہیں، تو پھر یہ جو بھاکرا ڈیم ہے اس کا جو لیول ہے اگر یہ اوپر آتا ہے تو پھر یہاں سے اگر پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہ دریائے بیاس میں جائے گا، اور اس کے بعد گنڈا سنگھ کے مقام سے یہ دریائے ستلج میں داخل ہوگا، جس کے بعد جو ہے وہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ فی الحال 80% جو ہے وہ چانس بن گیا ہے، صرف 20% چانس باقی ہے۔ وہ باقی اس لیے ہے کہ اگر بارشیں آگے کم ہو جاتی ہیں یا بارشیں کنٹرول میں رہتی ہیں تو پھر تو اس طرح کی کوئی آفت نہیں آنے والی، لیکن اگر مزید جیسا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہاں پر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو پھر یہ بھاکرا ڈیم فل ہوتا ہے، تو یہاں سے جو پانی چھوڑا جائے گا وہ پھر گنڈا سنگھ کے مقام سے دریائے ستلج میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہیڈ سلیمانگی اور بہاولپور تک کے علاقے ہے وہاں تک یہ تباہی کا
سبب بن سکتا ہے۔ 2023 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، بھاکرا ڈیم کے جو گیٹ تھے اس کو کھولا گیا تھا، پانی یہاں سے ضرورت سے زیادہ آنے کی وجہ سے اس کے بعد پھر سیلابی صورتحال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسی وقت ابھی تک تو فی الحال جو دریائے ستلج میں پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقامی پانی ہے، ہمارا اپنا پانی ہے، اور جو یہاں پر پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو کنال کا پانی ہے انڈیا کی طرف سے جو پانی ہے وہ بالکل نارمل گنڈا سنگھ کے مقام سے داخل ہو رہا ہے۔ آنے والے 2 سے 3 روز انتہائی اہم ہے۔ جتنے ستلج کے بیلٹ کے اوپر لوگ موجود ہیں وہ فی الحال تو اپنا جو قیمتی سامان ہے فی الحال وہ یہاں سے نکال لیں، اس کے بعد جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 10 اگست تک یہاں پر جو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے وہ ستلج کے مقام پر کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2023 میں بھی 14 اگست کی رات کو یہ پانی چھوڑا گیا تھا ستلج میں، جو کہ 18 اگست کو پاکستان میں داخل ہونا شروع ہوا تھا۔ تو ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر طرح کی جو اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے۔